کسی آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اب وہ مطالبہ کر رہا ہے اپنے پیسے کا، اگر وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی مطالبہ کرنے کے بعد، بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی سامنے والا نہیں دے پاتا ہے، اور یہ آدمی اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من انذر معسرا او وضع عنہ وضع اللہ فی ظلہ، جو تنگ دست کو معاف کر دے، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے، اگر وہ لوٹا نہیں پائے اور وہ جو ہے دینے والا اس کو معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ایک حدیث اتنی پیاری حدیث ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری 2078 کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان تاجر یدائن الناس فاذا راى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه۔ ایک تاجر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب کسی تنگ دست کو قرض دیتا اور یہ دیکھتا کہ قرض کی ادائیگی میں اسے دقت ہو رہی ہے، نہیں دے پا رہا ہے، تو اپنے بچوں سے کہتا جاتا کہ دیکھنا اسے معاف کر دینا، اگر میں رہا تو میں تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میں ختم ہو گیا تو تم لوگ بھی اس آدمی سے جو ہے قرضے کا مطالبہ مت کرنا۔ امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے نصیحت کرتا تھا، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اس نصیحت کو سن کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ وہ آدمی صرف نصیحت کر رہا ہے اپنے بچوں کو کہ اگر کوئی ہم سے قرضہ لیا اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو دیکھنا اس سے سختی مت کرنا، اسے معاف کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے عوض میں ہمیں معاف فرما دے۔ یہ آدمی اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ جو باپ اپنے بیٹوں کو اس طرح سے نصیحت کرتا تھا، اللہ نے اس باپ کی پوری گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو قرض معاف کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے تو سب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے ہی کرتے ہیں نا۔ تو گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے قرضے کو، یا اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹے دیکھنا اگر میں نہیں رہا تو تم لوگ فلاں کو معاف کر دینا، مجھ سے قرضہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو